أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں حلت و حرمت کی چند صورتیں بیان فرمائی کہ اپنے اوپر کسی چیز کو خود بخود جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام نہ کرو، اور اگر ایسے الفاظ ہیں، ایسا انداز ہے کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر قسم کے ذریعے حرام کر رہے ہو، تو ایسے اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اس قسم کو توڑو اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو حلال سمجھو اور کھاؤ. ہاں البتہ اگر کوئی شخص مریض ہے، اس کو جسمانی یا روحانی معالج نے منع کیا ہے کوئی چیز عارضی طور پہ، تو وہ جائز صورت ہے، اس کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ بغیر ضرورت خواہ مخواہی ایسے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ درست نہیں ہے. اب یہاں پر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ پیچھے یہ ذکر تھا کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو اب قسم کی تفصیل یہاں ذکر فرما رہے ہیں. قسم کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم لغو، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ. یمین لغو یہ ہے کہ انسان ایسے ہی قسم کھاتا رہے، بات بات پہ قسم کھانے کی اس کی عادت ہے، بغیر ارادے کے وہ زبان سے قسم کے لفظ لے آتا ہے. عرب کی بھی یہ عادت تھی، لا واللہ، بلا واللہ، اس طرح قسم کے جو ہے بات بات پہ قسم کھا لیتے تھے. تو قسم جو ہے عادت بنا لے اور ایسے ہی اپنی زبان ضد عام کر لے اور بات بات پہ بغیر ارادے قسم کھائے، اس پر نہ تو کفارہ ہے نہ ہی اس پہ گناہ ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بے ارادے جو ہے بغیر ارادے کے ایسا انسان کرتا ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں. بیہودہ بات، ایسے ہی فضول بات، فضول ہی قسم اٹھاتا رہتا ہے. سورہ بقرہ میں ذکر گزر گیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو جو قسمیں ہیں اللہ اس پر تمہارا پکڑ نہیں کرتا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل کماتے ہیں، تمہارے دل کے ارادے سے تم قسم کھاتے ہو، اس پر اللہ پکڑ کرتا ہے. تو یہ یمین لغو جو ہے یہ بیہودہ ایسی فضول بات، بات بات پہ قسم کھانے کی عادت بنا لینی اور بغیر ارادے زبان پہ نکل آئے، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اس پر پکڑ بھی نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے. اور دوسری یمین لغو کی ہی قسم ہے یمین غموس، اس کو کہتے ہیں. یعنی انسان قسم کسی ایسی چیز پر کھائے جو ماضی میں گزر گیا، کوئی واقعہ ہو گیا ہے اس کے متعلق، مثلا کہے کہ فلاں شخص، کسی کا نام لے کے کہہ دے، زید بکر خالد کوئی بھی، کہ فلاں شخص جو ہے آیا تھا، اور قسم کھا کے یہ کہا، حالانکہ وہ نہیں آیا تھا، جھوٹی قسم کھا لی ہے. ماضی کے کسی بھی گزرے ہوئے کسی بھی واقعہ پر قسم کھا لے تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اس پر کفارہ اس پر بھی نہیں ہے، لیکن اس پر گناہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹی ہے،
ماضی کے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا اور یہ اس پر قسم کھا رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہونے کی وجہ سے اس پر پکڑ ہے، گناہ ہے۔ غموس غمس سے ہے، غمس غوطہ لگانے کو کہتے ہیں، گناہ کے اندر غوطہ لگایا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اس پر اس کو معافی مانگنی چاہیے، یہ یمین غموس کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک یمین غموس شبہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو شبہ ہو گیا، اسی کی ایک قسم ہے، لیکن شبہ کی وجہ سے اس نے ایسا کھا لیا تو اس پر بھی یعنی پکڑ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دور سے کوئی کالی چیز آتی دیکھی تو اس نے کہا یہ انجن آ رہا ہے، اور جب وہ قریب آ گئی تو وہ بھینس تھی۔ اب اس نے دور سے قسم کھا لی کہ یہ انجن ہے، لیکن قریب آئی تو وہ پتہ چلا انجن نہیں تھا، وہ تو بھینس تھی۔ اب یہ شبہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو اس پر بھی پکڑ نہیں ہے، لیکن چونکہ قسم جو ہے ایک اہم الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ایسا عادت نہ بنائے یا پہلے تحقیق کر لے، لیکن اگر ایسا کسی نے کر لیا تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ شبہ اور غلطی کی وجہ سے اس کو یہ اشتباہ ہو گیا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ یمین منعقدہ ہے، جس پر پکڑ ہے، جس پر کفارہ بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو بے ارادہ، لغو تمہاری قسموں میں، جو لغو بے ارادہ بیہودہ ایسے ہی بات پہ بغیر ارادے قسم کھا لیتے اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تم کو ان چیزوں پر جس کا تمہارے دل نے، تمہارے ایمان نے، جس کی یعنی یہاں پر ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، تو ایمان جو ہے وہ قسم ہے، قسم کو کہتے ہیں، تو یعنی جو تمہاری قسموں نے جس کو پکا کیا، گرہ باندھی، عقدتم، ہاں جی، عقدہ، عقد گرہ کو کہتے ہیں، تو قسموں کے ذریعے سے جس کے ساتھ تم نے گرہ باندھی ہے، یہ ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے جو آنے والے یعنی زمانے میں کسی بات پہ قسم کھائے، مستقبل کے لحاظ سے کسی چیز کی قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ جو قسم کھائی گئی ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس نے جائز کام پر قسم کھائی ہے یا ناجائز ہے۔ اگر تو ناجائز پر قسم کھائی ہے، مثلا کہتا ہے میں والدین سے نہیں بولوں گا، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے والدین کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ہاں جی، تو اس کو توڑے، اس کا حکم ہے اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ پر اس نے قسم کھائی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس پہ کفارہ ہے، چاہے گناہ پر قسم کھائے مستقبل کے لحاظ سے، یا وہ جائز قسم ہو یا ناجائز، دونوں پر کفارہ لازم ہے، کیونکہ یہ قسم کھا رہا ہے۔ تو وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری قسمیں گرہ باندھتی ہیں اس پر تمہیں کفارہ دینا ہو، اس پر اللہ پکڑ کرتا ہے۔ تو اگر تو ناجائز ہے تو اس کا حکم ہے کہ اس کو توڑو۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب کسی بات پہ قسم کھاتا ہوں، فرآہ فی غیرہ خیرا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے علاوہ دوسرے کام میں اچھائی ہے اور یہ صحیح نہیں، تو میں قسم کو توڑ لیتا ہوں، فکفارتہ، میں پھر اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ تو جو گناہ پر ناجائز کسی کام پہ قسم کھائی گئی ہو اس کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کر دے، یہ اس کا توڑنا لازم ہوتا ہے، اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ناجائز کام پر قسم کھا رہا ہے، اس کو توڑے۔ اور اگر جائز کام پر قسم ہے تو پھر اس قسم کو پورا کر لے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 10 روزے رکھوں گا یا 10 نفل پڑھوں گا، قسم کھا لیتا ہے، تو اب یہ جائز کام ہے، اب اس کو پورا کر لے تو گناہ گار نہیں ہے۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو پھر قسم توڑتا ہے، تو اس پر پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو، کہ وہ کفارہ ادا کرے، اس پر لازم ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری قسمیں گرہ باندھ لیں اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا ہے، اور پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کا ازالہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ کفارے کی 4 صورتیں ہیں، پہلی 3 جب نہ پائی جائے پھر چوتھی ہوتی ہے۔ تو پہلی صورت یہاں ذکر کی جا رہی ہے، بس کفارہ اس کا 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، من اوسطی درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی بالکل ہی سوکھی خشک روٹی نہ ہو اور بالکل ہی کئی قسموں کے کھانے جمع کر لو، یہ بھی نہ ہو، میانہ روی، جو عموماً گھر میں ہم دار روٹی کھاتے ہیں یا گوشت روٹی کھاتے ہیں، جو درمیانے درجے کا ہے وہ کھانا کھلانا ہے مساکین کو۔ مساکین کے لفظ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ قسم کا کفارہ یہ مستحق لوگوں کو کھلانا ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں ان کو کفارہ ادا کریں گے، یہ نہیں کہ جس کو مرضی کھانا کھلا دیں، درمیانے درجے کا کھانا ہو، 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، صبح اور شام 10 مسکینوں کو، اور جو کھانے والے وہ مستحق ہوں، بالغ ہوں یا بالغ ہونے کے قریب ہو۔ بالکل چھوٹے بچے جو ایک آدمی کا کھانا ہی نہیں کھا سکتے وہ نہیں شامل، کہ 10 بچوں کو بلا کر کھانا کھلا کے اپنا جو ہے سلسلہ سیدھا کر لے، وہ ایسا نہ ہو، بلکہ بڑے لوگ ہوں یا بالغ ہونے کے قریب ہوں جو کھانا کھا سکتے ہوں ایک آدمی کا درمیانہ، تو ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے گا۔ یہ تو پہلی صورت ہے۔ او کسوتہم، یا یہ ہے کہ پھر ان کو کپڑا پہنا دے، 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے، اور کپڑے سے بھی وہی درمیانے درجے کا ہو، بہت اچھا بھی نہیں اور بہت ردی بھی نہیں، اور اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا جسم ڈھک جائے، اس کا جسم جو ہے بدن جو ہے ڈھانپ ہو جائے، اتنا کپڑا ہو، 10 مسکینوں کو دے دے۔ یہ دوسری صورت ہے قسم کے کفارے کی، جب قسم پوری نہ کی ہو، توڑ دی ہو، تو اس صورت میں کفارہ ادا کرنے۔ اور تیسری صورت او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ غلامی کا رواج جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا پوری دنیا میں، شخصی غلامی، کہ کسی شخص کو غلام بنا لیا، جنگوں میں جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے، پھر اس کو جیسے ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی مشین بیچتے ہیں، کوئی گاڑی بیچتے ہیں، کوئی گھر بیچتے ہیں، ایسے ان غلاموں کو بیچا جاتا تھا، خریدا بھی جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو یکسر ختم نہیں کیا، کیونکہ یہ چونکہ پوری دنیا میں رواج تھا، تو ایسے معاملات جس کا پوری دنیا میں رواج اور لوگوں کے اندر رچ بس گیا ہو، اسلام یکسر نہیں ختم کرتا، کیونکہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ جیسے شراب ہے تو حرام ہے، لوگ چونکہ پیتے تھے تو شریعت نے 4 درجوں میں اس کو حرام کیا، فوری طور پہ حرام نہیں کیا، تاکہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ان کے اندر اللہ کا حکم کی اہمیت آئے اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ اسی طرح غلامی کو فوراً ختم نہیں کیا، لیکن کہا ہے کہ آزاد کرو، قسم کے کفارے میں ادا کرو، اور اسی طرح دیگر کفارے ہیں، قتل کا کفارہ ہے، صرف قتل کے کفارے میں یہ کہا ہے کہ مومن غلام ہو اس کو آزاد کیے، باقی سب میں مومن ہو یا کافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، غلام ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آزاد کرو، کیونکہ مقصد آزادی تھا۔ اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ قوموں کی غلامی ہے، اب شخصی غلامی نہیں رہی، اب پوری قومیں غلام بنائی جاتی ہے۔ امریکہ اپنی کالونیاں بنا لیتا ہے اور قوموں کو اس کی معیشت پر قبضہ کر کے ان کو غلام بناتا ہے۔ تو اس طرح بہرحال یہ ہے کہ تیسری صورت قسم کے کفارے کی کہ غلام آزاد کیا جائے، وہ تو اب صورت ہے نہیں۔ تو جب یہ 3 صورتیں نہ ہو، کوئی شخص نہ کر سکے، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ کپڑا نہیں پہنا سکتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہ پائے، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ کا لفظ ہے کہ جو یہ پہلی 3 صورتیں نہ پائے تو وہ چوتھی صورت کرے گا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن پہ روزے رکھے گا، تو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو غریب ہو، جس کے پاس مال نہ ہو کفارہ ادا کرنے کے لیے، جس کے پاس مال ہے وہ
وہی پہلی صورتیں ادا کرے گا۔ اور قسم کے کفارے کے جو 3 روزے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سب صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ رمضان کے روزے قضا ہو جائے تو اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے، پورے سال میں ایک ایک کر کے رکھ لیں، جب مرضی رکھ لیں، جیسے مرضی اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن یہ قسم کے کفارہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے 2 روزے رکھے اور اس کے پاس مال آ گیا تو اب وہ روزہ تیسرا نہیں رکھے گا، بلکہ وہ مالی طور پہ قسم کے کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ اب مال آ گیا ہے۔ شریعت نے یہ شرط لگائی کہ وہ ملم یجد، جو نہ پائے وہ روزے رکھے، جو یہ مال پائے تو وہ پہلے مالی طور پہ ادا کرے۔ تو بہرحال ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایسی بات پہ قسم نہ اٹھاؤ، اور قسم اگر کھا لی ہے جائز کام پہ تو اس کو پورا کرو، اور ناجائز کام پہ قسم کھاؤ نا، اگر کھائی تو توڑو فوراً، اس کے خلاف کرو، جو بہتر ہے وہ کرو۔ اور قسموں کی حفاظت کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس بات پہ یہ قسم کھا رہا ہے اس بات پہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، کہ یہ کوئی گواہ پیش کرے مخلوق میں سے، کسی انسان کو گواہ پیش کرے۔ اب کیا کرے پھر جب گواہ بھی نہیں ہے تو اگلے دوسرے فریق کو یقین دلانا ہے تو پھر یہ قسم کھاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا شرک ہے۔ من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے قسم کھائی اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کسی نام کی، بس اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، جیسے لوگ قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں یا کسی اور کی قسم کھا لیتے ہیں، وہ جائز نہیں۔ قسم صرف اللہ کے نام کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا میں نے عرض کر دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنا رہا ہے گواہ، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب قسم گواہ کا یعنی اس کے جگہ ہے۔ اب گواہ کون ہو سکتا ہے قسم میں؟ جب مخلوق میں کوئی گواہ نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ گواہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مخلوق میں کوئی نہیں ہے اس کا گواہ تو پھر اللہ تو اس کا گواہ ہے، اس لیے اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز ہے۔ فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ آیات کا معنی معجزہ، نشانی، حکم، دلائل، یہاں پر احکام ہے، کیونکہ حلت و حرمت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ رکھا، اگر کفارہ ہی نہ ہوتا تو بڑا گناہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ازالہ کے لیے تمہارے لیے کفارہ رکھ دیا، تو اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان صورت پیدا کر، اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ